Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 381. مولانا حاضر امام تو صلوات پڑھو اللہ محمد وعلی محمد. آج 10ویں رات ہے ہماری اس سیریز کی. گئی کل میں نے آپ کو پیری جامع کے اوپر اور ہندوستان میں ہمارے پیر کس طرح آئے، پیر کا کام کیا ہے، یہ سب میں نے باتیں آپ کو بتائیں. ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے جو پیر آئے تھے پیر صدگرو نور تھے. پیر صدگرو نور سورت کے بندر کے اوپر اترے اور وہاں سے پاٹن میں آئے. پیر صدگرو نور کے بہت کے پیچھے آسرے 400 برس کے پیچھے پیر حسن کبیر دین نے ایک گنان لکھا کہ جس میں پیر صدگرو نور کا پاٹن کے اندر جانا اور وہاں ان کو کیا تکلیفیں پڑی، سدھ راجا کے ساتھ ان کا واد وواد اور وہاں کیا معجزہ کیا، اس کا ذکر پیر حسن کبیر دین نے فرمایا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک پیر کی ساری ہسٹری ان کی لائف بیان کروں، لیکن ان پیروں کے جتنے بھی واقعات ہیں، یعنی ان کی لائف کے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان ایونٹس میں سے میں کچھ تھوڑے تھوڑے آپ کو سیمپل کے طور کے اوپر ضرور بتاؤں گا. پیر صدگرو نور جو تھے وہ اصل میں عرب تھے، اور آپ وچار کرو کہ آج سے لگ بھگ 900 برس پہلے آ کے انہوں نے وہاں کی بھاشا سیکھی. عرب ہونے پر ان کا جو کلام ہے گجراتی زبان میں، جو گجراتی جانتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. آج مشنری امیر علی املانی نہیں آئے کیونکہ وہ گجراتی کا پروفیسر جیسا ہے، اور گجراتی کی اس کلام کو اور اس بھاشا کو اور وہ بھی پھر پوئٹری کے اندر یعنی کویتا کے اندر کہنا ایک عرب کے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن پیر صدگرو نور کا آپ کلام پڑھو سنو، ان کے بہت سے گنان ہیں، اس میں بہت کمال ہے. ایسا ہی ہمارے پیر شمس کا جنم ہرات میں ہوا. ہرات سے نزدیک سبزوار نام کی ایک جگہ ہے. آج کل وہ سبزوار افغانستان میں چلا گیا، مگر اس زمانے کے اندر ایران کے اندر شامل تھا. پیر شمس سبزواری ہیں. ان کے باپ دادا پردادا اور پیر ہاشم شاہ تلک یہ سب ایک ہی ونش ہے. یہ سب پیر سے امام کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے. مولانا جلال الدین رومی کے جو استاد یا گرو تھے، مرشد تھے، جن کو ہم شمس تبریز کہتے ہیں، وہ ہمارے پیر نہیں تھے. بہت سے لوگ اور کبھی کبھی ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بڑی بھول کر دیتے ہیں. ہمارے اسماعیلی اتحاد میں 3 شمس ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے مولا تھے مولانا امام شمس الدین محمد. دوسرے شمس تبریز جو امام مولانا علاء الدین محمد کے بیٹے تھے. ان کے پاس پیری جامع نہیں تھا، مگر نورانی کتب تھے اور ان کے اندر روحانی نورانی طاقت تھی. 18 برس کی عمر میں مولانا روم کو انہوں نے اپنا مرید بنایا، اور مولانا روم اس وقت 40-42 برس کے تھے. شمس تبریز جو تھے وہ مولانا امام علاء الدین محمد کے فرزند تھے، مگر ہمارے پیر نہیں تھے. اور جس کو ہم پیر شمس کہتے ہیں وہ تبریز نہیں ہے، یعنی ان کو ہم شمس تبریزی نہیں کہتے. پیر شمس سبزواری ہیں. اور پیر شمس کے پڑ پوترے یعنی پوترے کے بیٹے پیر صدر دین، اور پیر صدر دین کے بیٹے پیر حسن کبیر دین. اس طرح ہماری ہسٹری کے اندر ایسی جو چیزیں ہیں، امپورٹنٹ چیزیں، وہ ہمیں جاننی چاہیے. پیر صدگرو نور نے ادھر آ کے پتلے نچائے. پیر حسن کبیر دین کا یہ بہت بڑا مشہور گنان ہے
جو کہ سدگرو نور کے اوپر ہے جی رمتا رمتا پربھو پاٹن آویا رمتا رمتا پربھو پاٹن آویا پرکرم کیدا پیرے رے پری برہمور نے پوجو. یہ پھر حسن کا بھی ان کا گنان ہے، لیکن پھر سدگرو نور کی وارتا اس میں لکھی ہے. پاٹن گئے، تلک لگایا تھا پیر نے، ہندوؤں کی جنوئی پہنی تھی اور ایک ہندو سادھو کا بھیس لگایا تھا، لیکن داڑھی تھی اور سر کے اوپر مغلی ٹوپی تھی. یعنی ہندوستان کا کلچر اور اسلام کا کلچر مکس کیا ہوا تھا. نام بھی سدگرو نور. سدگرو نور پاٹن کے گام کے اندر گھومتے رہے. راجا کا نام سدھ راج تھا. ایک جگہ سے نکلنے لگے تو سپاہی لوگ تھے کھڑے، انہوں نے رستہ روک دیا. بولے اس طرف مت جاؤ. کیوں؟ کہ راجا کی بیٹی مندر میں آئی ہوئی ہے. ٹریفک بند تھا، کھڑے ہو گئے. جب یہ ٹریفک کھل گیا تو پھر سدگرو نور اس مندر میں گئے. یہ مندر گنیش کا تھا. گنیش جی، آپ نے کبھی ہندوؤں کی کچھ تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہوگی تو گنیش ان لوگوں کے ایک ایسے دیوتا ہیں جس کا منہ ہاتھی کا ہے، انسان کا نہیں، اور اس کی سواری چوہا ہے، اونگر. پتھر کی گنیش کی مورتی پڑی تھی اور مندر کا پجاری اس کو صاف ستھرا کر رہا تھا. کہ سدگرو نور مندر کے اندر گئے، بس بیٹھے رہے. شام ہوئی تو پھر راجا کی بیٹی ادھر آئی. اب اندر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا بھکتی کے اندر، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں. لڈوؤں کا تھال لے کے راجکماری نے چڑھاوا چڑھایا اور ایک لڈو گنیش کے منہ کے اندر ڈالا، مگر وہ تو پتھر کا ہے لیکن منہ میں رکھ دیا. سدگرو نور نے کہا یہ پتھر کا دیو نہیں کھاتا، جو جیتا جاگتا دیو ہے اس کو کھلاؤ. اپنی سکھیوں کے ساتھ راجکماری نے یہ آواز سنی، منہ پھرا کے دیکھا کہ سدگرو نور بیٹھے تھے. آنکھیں اور تیز دیکھ کے پتا نہیں اس کے دل میں کیا ہوا کہ جو تھالا جس میں لڈو پڑے تھے گنیش کی مورتی کے لیے لائی تھی، اس نے یہاں سے اٹھایا اور پیر کے سامنے رکھا. پیر نے ایک ایک کر کے سب لڈو کھا لیے. بہت دعا دی. پجاری کو بڑا غصہ آیا، لیکن راجکماری حاضر تھی، اس کے لیے پجاری کچھ بولا نہیں، بڑی کڑوی نظر سے دیکھتا رہا. نزدیک آ کے راجکماری گھٹنوں پہ بیٹھی، نمن کیا. یہ دیکھ کے پجاری رہ نہ سکا، جل مرا. گڑبڑ مچائی اس نے. تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تیرا کیا حق ہے؟ ادھر کا پجاری میں ہوں. پیر میں اور پجاری کے اندر واد وواد شروع ہوا. پیر نے کہا کہ یہ پتھر کا دیو کیا کام کرتا ہے، تم اس کو کھلاتے پلاتے ہو. ہم جیسی جاگتی جوت ہیں. پیر میں جوت ہے، مولا کی طاقت ہے اس کی. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دیو میرا نوکر ہے. ایسے گنیش
جاؤ اٹھو اور سامنے جو تلاؤ ہے وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. پتھر کی مورتی، گنیش کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈول بھی ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں مالا بھی ہوتی ہے. پتھر کی مورتی چلنے لگی. لوگ حیران ہو گئے. ہم لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ کے کتنے حیران ہوئے گے کہ یہ کیسے بن سکتا ہے. سامنے تلاؤ تھا، تلاؤ کے اندر ڈول ڈالا. ابھی تلاؤ اتنا بڑا، ڈول اتنا چھوٹا تھا، لیکن تلاؤ کا سارا پانی سوکھ گیا اور وہ سارے کا سارا پانی ڈول میں آ گیا. ڈول 2 گیلن سے 1 گیلن 2 گیلن کا ہوئے گا، لیکن اتنا بڑا تلاؤ اور ڈول سے سارا سوکھ گیا. جب یہ چیز دیکھی انہوں نے، گنیش واپس ڈول لے کے پیر کے پاس آ گیا. حضور نے فرمایا جا اپنی جگہ پہ بیٹھ جا. اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے آپ کو بہت شارٹ میں ٹوک میں یہ بات کہی، لیکن اس گنان کے اندر بہت اچھے وستار کے ساتھ اس کا خلاصہ دیا ہوا ہے. اس میں اچھے اچھے شبدوں کے ساتھ آپ کبھی پڑھو تو آپ کو ایسا لگے جنہیں آپ فلم دیکھ رہے ہو اور آپ کے سامنے یہ بناؤ بن رہا ہے. یہ دیکھ کے راجکماری پیر کے پاؤں پہ گری اور پجاری بھی پیر کے پاؤں پہ گرا. اس راجکماری کا نام تھا پالن دے. فوراً جا کے اپنے باپ کو حکم کیا، یعنی پیار محبت سے کہا کہ ابا چلو میرے ساتھ. وہ بھی آیا، آخا شہر ٹوٹ کے آیا. پیر نے ان کو نصیحت کی. سدھراج راجا اسماعیلی بنا، پیر کا مرید بنا اور اپنی راجکماری یہی بیٹی اس میں پھر سدگرو نور کے ساتھ بیاہ دی. رانی پالن دے کے ساتھ پیر کا لگن ہوا. گرتی سدگرو نور نے اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزے کیے. پہلے پیر تھے، ہندوستان کے اندر مورتی پوجا بہت تھی. ہندوستان کے اندر یہ جو ہندو لوگ تھے وہ لوگ دھرم کرم سے ہٹ گئے تھے. پرانا سناتن دھرم جو سچا دھرم تھا اس کو بھول چکے تھے. پنڈتوں نے، پجاریوں نے ان کے اوپر سکہ بنا رکھا تھا اور سینکڑوں برسوں کے بعد مولا کی طرف جب ان کی دعائیں، جو نیک آدمی تھے، بندگیاں پہنچی ہوئیں گی، ٹائم آیا ہوگا. جیووں کا خیال مولا کو ہے، کون جیو کیسا ہے اور 1000 برس کے بعد کس آدمی کے پیٹ سے کون سا جیو پیدا ہوئے گا، امام جانتا ہے اس چیز کو. ٹائم آنے پر پیر کو ہندوستان میں بھیجا اور یہاں آ کے گرتی سدگرو نور نے کاٹیا واڑ، گجرات اور خاص طور سے ارد گرد کا جو علاقہ تھا یہیں زیادہ انہوں نے مسافری کی. بہت زیادہ برس ٹھہرے نہیں، سینٹرل انڈیا تلک گئے اور یہاں پھر نوساری میں آ کے انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بنایا اور یہاں سے انہوں نے وکیل مشنری بنا کے باہر گام بھیجے اور پھر سدگرو نور نے نوساری میں ہی اپنا جامع پورا کیا. بعد میں پیر اندر امام دین آئے. پیر اندر امام دین نے اوپر سفر کیا، نارتھ سائڈ میں یو پی میں گئے. ہندوستان کا جو یو پی کا علاقہ ہے جس کو مدھیہ پردیش اور ہماچل پردیش کہتے ہیں. مدھیہ پردیش سینٹرل انڈیا ہے جو اس زمانے کے اندر ایک ہی دیش کے طور پہ مانتا تھے، اور اوپر کا جو نارتھن پورشن ہے جو ہماچل دیش ہے وہاں ہمالیہ پربت تلک، نینی تال سے لے کے کانگڑا اور شملہ تلک یہ سارا ہماچل پردیش تھا. یہاں پھر اندر امام دین نے جا کے بہت سے مسافریاں کی اور یوگیوں، سنیاسیوں کے اندر، سادھوؤں کے اندر بڑے بڑے جو مہاتما تھے، بڑے بڑے جو منی تھے جو پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کے انہوں نے وٹلا کے اسماعیلی مذہب کی روشنی بتائی. پیروں نے جو کچھ بھی کہا، میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی جیوگرافی کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ دھیان میں رکھ کے
کبھی میری ایک سیریز کا خیال اور کرو گے اور سنو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک پلان کے حساب سے یہ جا رہے تھے. بامبے اس زمانے کے اندر تھا نہیں, سب سے بڑا بندر سورت تھا. تو ادھر آ کے ویسٹرن سائڈ میں پھر صدگر نور آئے, پھر اندر امام دین اوپر گئے ہمالیہ کی سائڈ میں. یہاں پھر صدگر نور میں راجاؤں کو اور ان کے جو عمراء تھے ان کو سیدھا کیا, اور پھر اندر امام دین نے اوپر جا کے یوگیوں سنیاسیوں کو اسماعیلی مذہب کی جوت دکھائی. ہمیشہ دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب جو پھیلا ہے تو شروع کے اندر تھوڑے آدمی اس کو قبول کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. اور ہمارا اسماعیلی مذہب تو آج ہزاروں سالوں سے ہے, لیکن اسماعیلیوں کی وسطی اسماعیلی جماعت ہمیشہ بہت تھوڑی رہی. اس لیے تھوڑی رہی کہ یہ مذہب سب کے لیے نہیں ہے. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے دینداروں کہ ہمارا مذہب کیا ہے, ہمیں معلوم نہیں. ایک چھوٹا 5 سال کا بچہ ہوئے اور آپ اس کے نام کے اوپر بینک کے اندر 5 ملین زائر رکھ دو, 5 ملین زائر, اس بچے کو اتنی بڑی دولت کا احساس فیلنگ نہیں ہوئے گی. اس کو معلوم نہیں کہ میں کتنا پیسے والا ہوں. ہمارا حال ایسا ہے, ہم ایک 5 برس کے چھوٹے بچے جیسے ہیں روحانی حساب سے. ہم کو ہمارے مذہب کا پتہ نہیں. رکھسر محاورت تمہیں آدریو تمہیں کہہ نہ جانیو ست پنتھنو بھید رہو مومن بھائی. تم کو ست پنتھ کا بھید معلوم نہیں, یہ مذہب کیا ہے تمہیں پتا نہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس کلجگ کے اندر آدمی کے 8 اوتار ہوتے ہیں. 8 اوتار. ان 8 اوتاروں میں سے 4 اوتار کے پیچھے جو آدمی 4 اوتار میں اپنی 4 لائف میں نیکی, اچھے کام, عبادت, بھکتی کرے تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا اوتار پورا کرنے کے بعد 5واں اوتار اس کو ست پنتھ میں اسماعیلی مذہب میں ملتا ہے. پھر 5واں, 6واں, 7واں, 8واں اوتار, 4 اوتار ہم کو ست پنتھ میں ملتے ہیں. لیکن ہمارے گئے 4 اوتار کی کرنی کمانی کے اوپر اس کا آدھار ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ ادھر 6 اوتار پورے کر کے 7واں اسماعیلی مذہب میں آتا ہے, کیونکہ وہ کچا رہا ہے, پکا نہیں. لیکن چوتھے کے بعد چانس ہے کہ 5واں اوتار جو ٹاپ گریڈ کے غیر قوم کے اندر ست پنتھ مذہب کے باہر دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں انہیں حضرت امام کی شناخت نہیں, ان کو الہی نور کا پتہ نہیں, ان کو معلوم نہیں کہ ان کی بندگی کہاں جاتی ہے. ہم تو آنکھ بند کرتے ہیں تو مولا سامنے کھڑا ہوتا ہے, دعا کرتے ہیں, رودن کرتے ہیں, عاجزی کرتے, تسبیح نکالتے, بندگی کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ لیٹر, ہماری یہ عرضی, ہماری یہ اپلیکیشن, ہماری یہ وینتی دعا بندگی کدھر جاتی ہے؟ مولانا حضرت امام کے پاس جاتی ہے, ہم کو پتا ہے. لیکن پرکوم والوں کو یہ معلوم نہیں, وہ اس کو ایک دنیا کا انسان مانتے ہیں. آغا خان ہے, آغا خان. آغا خان کون ہے؟ بہت سے اسماعیلیوں کو بھی پتا نہیں. ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ جو حضرت امام کی شناخت نہیں جانتے. ایک امام طریقے پہ لے لیتے ہیں, دنیا کے مہاتما طریقے لے لیتے ہیں. مگر ہم کو پیروں نے کہا تم بھول نہ کرنا, غفلت میں نہ پڑنا, یہ مسٹیک نہ کرنا. پھر صدر دین نے کھوجے بنائے تو پھر صدر دین کو ایک باپ کے طور پہ, ماں کے طور پہ یہ چنتا ہونی چاہیے کہ چلو میں بھی تھوڑی محنت رکھ جاؤں کہ میرے بچے دکھی نہ ہوں, میرے بعد
یہ چنتا پھر صدر کو نہیں تھی. پھر صدر کہتے ہیں اے منیورو مجھے تمہاری ایک ہی چنتا ہے کہ آدمی کے سوروپ میں تم حضرت امام کو جان سکو گے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بھاگتا ہے، اسکیئنگ کرتا ہے، ریس کے گھوڑے دوڑاتا ہے، سنیما بھی دیکھتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، سارڈینیا کے اندر بڑا سا پلان بنا کے بزنس بھی کرتا ہے، اور تم لوگ اس کو کہتے ہو کہ یہ خدا ہے؟ ارے اچھے اچھے اسماعیلیوں کے بھی ہل جاتے ہیں. منیور تمہاری مانے روپ صاحب جانو بھائی جی. مجھے ایک فکر ہے تمہاری کہ تم آدمی کے سوروپ میں مولا کو، اس الہی نور کو دیکھ کے پہچان سکو گے اس کو؟ تمہارا دل قبول کرے گا کہ دنیا کے اندر یہ رمت گمت کرنے والا یہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ ایسے بہت سے پاٹ ہیں، بہت سے. اس کے لیے کہا ہوشیار بنو، پر تک پاتر نے پرکھی ہے. پرکھنے کا مطلب ڈھونڈنا. حضرت امام کو ڈھونڈو، جب وہ مل جاوے پریم پوجو نپائے، پھر پریم سے اس کی پوجا کرو. اور یاد رکھو 14 بھون تنو اے دھری پرگٹ کے جگما ہے، پر تک پاتر نے پرکھی نے. یہ 14 بھون کا ناش ہے، یہ چیز نہ بھولنا. پر تک روپ ہریا ویا آپ دھریا یہ پرتک روپ لے گئے، یعنی ظاہر میں حاضر امام بن کے تمہارے پاس آیا ہے، اور اس نے یہ شکل کس طرح سے لی ہے. ایک دوسرے پاٹ میں کہتے ہیں ہنستا کھیلتا بولتا روپ میا گوپال پر تک پاتن پرکھی نے. کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا بولتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، تمہارے ساتھ کھیل تماشا بھی کرتا ہے، جوک بھی کرتا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہے. تمہارے دل میں شک پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ہمارے اسماعیلی مذہب کا یہ مول سدھانت جان کون ہے، اس کی شناخت بھی ہے پیروں نے. ایک جگہ کہتے ہیں جم پوری پمائے سالی تخت رچایا، جم پوری پمائے سمی تخت رچایا، سرشتیوں سر جانا ہار جگیسر جوگ کا مرم کوئی نہ جانے، جوگ کا مرم جگیسر جانے، جوگ کا مرم. یہ سختی کا سرجنہار ہے، اس سے الہی جوت کا خیال کرنا. گنان میں پھر امام شاہ کا گنان ہے اور اندر امام گیر کا گنان نہیں. کہتے ہیں کہ میں ناتھوں کا ناتھ ہوں. بہت سے گنان بولنے والے کا چوپڑی میں مسٹیک ہے، کہتے ہیں کہ ناتھ اناتھ امت پیر امام شاہ. ناتھ اناتھ نہیں، ناتھوں کا ناتھ.
नाथ हिंदुस्तान के अंदर योगियों में एक फिरका है, वो लोग बड़े आबिद होते हैं, बड़ी इबादत वाले, करने वाले होते हैं, मौजज़े करते हैं, उनमें सिद्धि होती है। तो फिर कहते हैं मैं नाथों का नाथ हूं, यानी मैं उनसे बड़ा हूं, मगर हज़रत इमाम के घर का गुलाम हूं। नाथों दा नाथ मैं पीरा इमाम शाह, नाथों दा नाथ मैं पीरा इमाम शाह, मैं अलख पुरुष घर ना केला जुगेश्वर जोग का मरम। मैं नाथों का नाथ हूं, लेकिन मौला के घर का मैं चेला हूं, मैं उसका गुलाम हूं। पीरों ने अपनी गुलामी को, हज़रत इमाम की गुलामी को बहुत जाहिर किया है। जैसा कि पीर सदरुद्दीन ने कहा, या मौला मेरा सिर तेरे पांव पे पड़ा है। फिर हसन कबीर भी नहीं कहा, मेरा सिर तेरे पांव पे पड़ा है, जहां तू डालना चाहे डाल दे, यानी मैं तेरा गुलाम हूं। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी साहब एक दिन वाज करते थे, वाज करते करते जब खुदा की बड़ाई के ऊपर आए तो आपकी आंखों में से नदियां बहती हैं पानी की, इस तरह से नल खोल दो पानी का, आंसू चले जाते थे, खुदा की तारीफ वखाण करते जाते थे। कपड़ा रुमाल लेके उन्होंने अपनी आंसू पूछे नहीं, लोगों के ऊपर इतना असर पड़ा कि कंपारी छूट रही थी, लोगों को बदन ठंडे हो गए थे। रसूल अकरम कहते हैं, है मुसलमानों, वल्लाह, वल्लाह का मतलब अल्लाह की कसम, वल्लाह मेरा सिर अल्लाह के पांव में है और मेरे बाल उसके हाथ में है, जहां चाहे मेरे सिर को रख दे। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। मेरे बाल अल्लाह के हाथ में है, मेरा सिर उसके पांव में है। यही खुदा की बड़ाई करते हुए ये कहते हैं, यही शब्द गुरपीर सदरुद्दीन गुरपीर हसन कबीर दिन और कई पीरों ने कहे हैं। सिर तो हमारा याली तेरे पाँव धारिया, सिर तो हमारा हाल ऐसा ही है। कभी हमारा पीर जिसने हमको ये पंथ दिखाया, ये मजहब दिखाया, ये हमारे हाथ में तस्बीहां, ये जमात खाने, ये इधर की दुआ बंदगी सिस्टम जो कुछ भी है, ये मजहब हमको किसने बताया? पीर ने कहा, पीर ने बताया। तो जो पीर हजर इमाम के पांव में अपना सिर रखता है तो हमारा सिर किधर होना चाहिए? हमारी तो कोई औकात ही नहीं, मच्छर जैसे हैं, मच्छर जैसे। श्री हसन कबीर दिन कहते हैं, या मौला मैं धूड़ी रे खाक, मैं तेरे पांव की रज हूँ, धूड़ी खाक जैसा हूँ। इतनी नम्रताई पीर के अंदर, हमारे अंदर कोई फखर, कोई मगरूरी, कोई बड़ाई काहे की? कभी पीर का हाल ऐसा है कि मौला के पांव में उनका सिर पड़ा हुआ है और उसके पांव की धूड़ी खाक जैसी अपने आप को कह रहे हैं। इतनी हलीमी, नरमाश, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, हमारा हाल तो उससे भी नीचा होना चाहिए। और है, मौला के पांव की खाक तो ठीक, लेकिन हम तो पीर के पांव की खाक जैसे भी नहीं। मौला तो पीर से तो बहुत बड़ा है, हमारा हाल तो पीर के पांव की रज जैसा भी नहीं है। इस तरह हमारे पीरों ने हमको मजहब सिखाया, मौला की शनाख्त सिखाई, मौला के दामन पे हमको पकड़ के लेके आए, हमारे बदन का चमड़ा निकाल के कभी हम पीर को अपनी जूतियां पहनाएं अपने शरीर के चमड़े की, तो हम पीर का एहसान पूरा नहीं कर सकते, हम उसका आभार व्यक्त नहीं कर सकते। पीरों ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हमको पकड़ के मौला की दामन में लेके आया है। गाफिल था ताको मुनिवर किया, हाजिर शाह दिख लाया,
غافل تھے، تم کو مومن بنایا، اور پھر کہتے ہیں میں نے تم کو حاضر امام بتلایا۔ شاہ دیکھی جو دعوے پڑیا سو نسچے دوزخ سدھاریا، الہی دے تنتو نام لیجے۔ حضر امام کو دیکھ کے پھر اگر تم اپنی مرضی سے چلو گے دوزخ میں جاؤ گے، دکھ میں پڑو گے۔ ایک دفعہ مفتی صدر دین بیٹھے تھے جماعت کے اندر، اس دن گھٹ پاٹ کی رات تھی۔ ہمارا یہ گھٹ پاٹ تھاور رات کو نکلتا ہے، تھاور رات یعنی شکروار کی رات کو کہتے ہیں۔ مکھی نے کہا خداوند کوئی صدر دین کو آج کچھ میٹھی وانی سناؤ، تو گرتی صدر دین نے گھٹ پاٹ کا گنان رچا۔ اس میں سے ایک پاٹ ہے، جیرے والا جنمو جنمانی دہاگن ہوتی، سہاگن کی دی مورے سواں، میرے والا جنمو جنمانی دہاگن ہوتی، سہاگن کی دی مورے سواں، میرے والا لاکھ چوراسی نا بند چھوڑا ویا مریا چھے انسر جا، میرے والا لاکھ چوراسی نا بند چھوڑا ویا مریا چھے انسر جا، میرے والا جہری مارے آنگن آیا ساتھ انت کروڑی دیو لاویا، چود لوکے بدھائیوں۔ جیرے والا ستگور ساتھے گوٹھڑی کیجئے، یہ اس کا پہلا پاٹ ہے۔ جنم و جنمنی دہاگن ہوتی، دہاگن کہتے ہیں جس کو خاوند نہ ملے، وہ لڑکی جو قدروپی ہوئے یا اس میں کوئی کھوڑ ہوئے، یا وہ عورت کے جس کا دھنی ناراض ہو کے اس کو چھوڑ دے۔ پرانے زمانے کے اندر طلاق اور ڈیورس وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں کہ اس کا ہسبینڈ اس سے ناراض ہو کے اس کو چھوڑ دے یا اس کو ہسبینڈ نہ ملے۔ آج بھی یورپ امریکہ کی سائڈ میں بھی جس کو کوئی ہسبینڈ نہیں ملتا وہ سوسائٹی کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں مانی جاتی۔ تو یہاں دہاگن کا مطلب کم نصیب۔ شبد دہاگن کا مطلب تو یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا، لیکن اس کا جو مطلب ہے سینس اس کی پیر نے گنان میں یہ رکھی، کم نصیب، کہ میں جنم جنم سے کم نصیب تھی، مولا نے مجھ کو سہاگن بنایا، یعنی مجھ کو نصیبدار بنایا۔ 1,84,000 کا تیرا بند چھڑا کے مجھے اپنے پاؤں میں اس نے قبول کر لیا۔ مجھ کو ایسا انترجامی ملا، انترجامی دل کی باتیں جاننے والے کو کہتے ہیں کہ میری یہ عاجزی، میری وینتی اس نے قبول کی۔ ہم بھی جنم جنم کے پھیرے اٹھاتے رہے۔ میں نے آپ کو کہا پیر نے فرمایا ہے کہ 4 منش اوتار کے بعد 5واں اوتار ستپنتھ میں ملتا ہے، اور اس میں ہم کو 4 اوتار کا اور چانس ملتا ہے کہ ہم اپنے روحانی شکتی کو
اور روحانی جیون کو اونچا اٹھاویں. عبادت، بندگی، دستون، دعا، نیکی، سب دنیا میں جس طرح ہم کو مولا نے، ہمارے پیر نے کہا ہے، اس طرح جیون گزارنے سے ہم اوپر چڑھتے ہیں. 8ویں اوتار کے بعد کوئی 7ویں اوتار میں بھی پاس ہو جاتے ہیں، مولا کے نور میں مل جاتے ہیں. نہیں ملے تو فرشتے بن گئے، دیو لوک میں چلے گئے. 33 کروڑ دیوتا کے ساتھ، یعنی 33 کروڑ فرشتوں کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے، وہ ان کا ممبر بن جاتا ہے. پھر اس کو دنیا کے اندر جنم نہیں ملتا. ڈھاکہ کے اندر مولانا حاضر امام 1962 میں گئے. ایک اپنے اسماعیلی نے ایک بنگالی ہندو کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا تھا. اس کے گھر کا نوکر تھا. پھر اس کو اسماعیلی بنایا اور اپنے بزنس میں لے لیا. مہمانی رکھی تو صاحب کے پاس عرض کی، خداوند میں نے اس کو اپنے مذہب میں اسماعیلی بنایا. مولانا حاضر امام بہت راضی ہوئے. تو فرمایا دیکھو، یو ہیو سیوڈ ہز ون لائف، تم نے اس کا ایک جیون بچایا. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد، مرنے کے بعد اس کو اسماعیلی مذہب میں آنا ہے. وہ اسی اوتار میں آ گیا، اس کا ایک پھیرا بچ گیا. یہ بڑی چیز ہے. ہم اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ہمارے حاضر امام کی شناخت ہے کہ یہی سب کچھ ہے. پھر کہتے ہیں اس میں شنکا نہیں لانا. تمام پیروں کا مین مدعا یہ تھا، حاضر امام کی شناخت. اور پھر ہم کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے یہ باتیں بتائی ہیں. ہندوستان کے اندر ہزاروں برسوں سے سنسکرتی چلی آئی اور ہزاروں برسوں سے ہندوستان کے جیووں کے اندر ایسے بڑے بڑے مہاتما، بڑے بڑے یوگی، بڑے بڑے رشی منی ہوئے ہیں کہ جن کی آتما اس لائق بن گئی کہ حاضر امام کی ظاہر شناخت ان کو ہونی چاہیے. اور یاد رکھو مومنو، کوئی بھی جیو کا چھٹکارا نہیں ہوئے گا جب تک کہ وہ حاضر امام کی اوڑکھان میں نہیں آوے. ساری دنیا کے اندر تمام دھرم مذہب کے جتنے بھی بڑے بڑے رشی منی، مہاتما، پنڈت، ملا، علم والے جو عابد ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی بندگیاں، دعائیں ویرث نہیں جائیں گی، برباد نہیں ہوئیں گی. مرنے کے بعد ان کی لائقات کے حساب سے 1 یا 2 یا 4 جنم کے بعد ان کو اسماعیلی مذہب میں آنا پڑے گا. ایک دفعہ ضرور آنا پڑے گا. پھر ادھر سے نکل کے یا تو وہ اوپر جاوے اور یا پھر برباد ہو جاوے، لیکن ایک دفعہ آنا پڑے گا. اور اپائے نہیں ہے ترن کو، مکتی کا اور کوئی اپائے نہیں. یہ ہے ترن کیری باری رے والا، اور اپائے نہیں ہے ترن کو. یہ ہے ترن کیری باری، چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو، چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو، جمرا ریا جاک دھن رے گھڑی جو دن سنت پدھاریا. جس دن سنت سادھو ہمیں مومن آویں وہ تو بہت دھن دن ہے اس آدمی کو کہ جس کو یہ باری، یہ رستہ مل گیا. باری یعنی رستہ، باری یعنی طریقہ. اور اپائے نہیں ترن کو، تمہاری مکتی کا اور کوئی اپائے نہیں. یہ ہے ترن کی باری. یہ مذہب، یہ ست پنتھ جو ہے
وہی تمہاری مکتی کا مارگ ہے اور کچھ نہیں. اور جو سنت اس رستے پہ آ گیا تو چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو. چوٹ کا مطلب دکھ، چوٹ کا مطلب دھکا، چوٹ کا مطلب کوئی ایسی پنشمنٹ. پھر کہتے ہیں کہ چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو. اس سنت کو، اس مومن کو کوئی دکھ ملنے والا نہیں، اس سنت کی کوئی برائی ہونے والی نہیں. جمڑا رہا جکھ ماری، یعنی ملک الموت بھی اس کے سامنے جکھ مار کے کھڑا رہتا ہے، حکم مانگتا ہے. اس کا کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کافر کی موت ہوتی ہے تو اس کو خدا کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے حکم سے، وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں، ڈراؤنے ہوتے ہیں. کافر اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. موت کے وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا جیو بھاگتا ہے، سارے بدن میں بھاگتا ہے، گھومتا ہے. جیسا کہ ایک پنجرے کے اندر کوئی ایک پوپٹ ہوئے کسوکو، اور اس پنجرے کے اندر کبھی ایک بلی گھس جاوے تو وہ کسوکو کا حال کیا؟ ایسا جیو پھڑ پھڑاتا ہے. یہ پنجرے کے اندر، شریر کے اندر جیو گھومتا ہے، کبھی پاؤں میں جاتا ہے، کبھی پیٹ میں آتا ہے، کبھی ہاتھ میں جاتا ہے. 52 گھاٹی کے اندر اس کا ذکر ہے. 16 تھرڈ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے بدماش اور لچے آدمی کے جیو کو ملک الموت نکالے گا. رسول اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ ایک کانٹے والا جھاڑ ہوئے، جیسا کہ کیکڑ کا جھاڑ، کانٹے 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 ہوتے ہیں. گلاب کے اندر کانٹے ہوتے ہیں نا، چنگوں میں کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، ایسے کیکڑ کا جھاڑ ہے، کانٹے کانٹے ہوتے ہیں. نبی صاحب فرمایا ریشم کا ایک کپڑا، ایک پچیڑی اس جھاڑ پہ ڈال دو اور پھر اس کو ایک چھیڑے سے پکڑ کے کھینچو، تار 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 جدی ہو جائے گی. کیسا چنکھایا جائے گا؟ کافر اور بدماش کا جو روح ہے موت کے وقت اس طرح سے کھینچا جائے گا کہ جیسے کانٹے والے جھاڑ کے اوپر کسی ریشم کے کپڑے کو ڈال کے کھینچو وہ پھٹ جائے گا. کتنا دکھ ہوتا ہے. پھر رسول پاک فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے پاس سفید چہرے والے، خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں. مومن کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسا مکھن میں سے بال کھینچ لو اور اس کو کوئی ایزا نہیں پہنچتی، اس طرح مومن کا روح جدا ہوتا ہے. اور جو بہت اونچے مومن ہیں اللہ خود ان کو لینے آتا ہے. اس طرح ہم کو ہمارا مذہب بتایا، دنیا سے بھی ڈرایا، تو ہم اس مذہب کے اندر پیر کہتے ہیں تم آئے ہو کارن کہ ہزاروں برسوں سے تمہارا جیو بھٹکتا رہا. اب مولا نے تمہارے اوپر تمہاری گئے سینکڑوں برسوں کی، ہزاروں برسوں کی، کئی جنم کی تمہاری کرنی کمانی کو لے کے لگا کے اس کے بدلے میں تمہیں ست پنتھ مذہب دیا. اس صدر دن کا ایک اور گنان ہے. دیپ جمپو میں ایک بوٹیاں، ایک بوٹیاں تینوں ہے کوئی راکھن ہار، راکھن ہار جیرے ویرا راکھن ہارو دھنی آو سے دھنی آو سے تمہیں پر کھوت پرکھن ہار، پرکھن ہار. جمپو دیپ یعنی ہندوستان. اس زمانے کے اندر ہندوستان، ملیا اور برما یہ سارا ہندوستان میں تھا، اور اوپر جو تبت ہے یہ چائنا میں تھا. کشمیر جدا تھا. لیکن آج
جو پاکستان اور ہندوستان ہے، برما اور ملایا اور لنکا، یہ سب ہندوستان تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں کروڑوں آدمی، ان میں جو جیو ہیں ان میں ایک ایسی بوٹیا ہے، بوٹی کہتے ہیں کوئی ایسی ہرب کو، پھولوں کو، کسی ایک پلانٹ کو، کہ جو بوٹی کوئی کام آوے دوا کے لیے۔ اس دیپ جمپو میں ایسی ایک بوٹیا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، اور ایک دن وہ مالک راکھن ہار ادھر جمپو دیپ میں آئے گا۔ صدر دن کا گنان ہے، اور صدر دن کے 450 برس وفات کے پیچھے مولانا آغا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں آئے، اور ابھی تک ان کا شریر ہندوستان میں بامبے میں پڑا ہے۔ تمام پیروں نے امام کے پاس جا کے عرض کی کہ خداوند تو ہندوستان آ۔ مولا نے کہا میں آؤں گا، یہ وعدہ تھا، یہ وعدہ تھا، اور اس وعدے کے حساب سے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ آئے۔ میں نے آپ کو شاید، مجھے یاد نہیں رہا کہ کسی واعظ میں نے کہا کہ نہیں، جب ظاہر نہیں تھا، بیلجیم کانگو تھا، سلطان محمد شاہ کا وارہ تھا، روانڈا، بوروندی، اس وقت روانڈا، بوروندی اور بیلجیم کانگو یہ سب ایک ہی ٹیریٹری تھی۔ 1956 کی بات ہے۔ دنیا بھر میں سلطان محمد شاہ کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ کاؤنٹ حسن علی راجن گمبرا میں کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے۔ مولا کے پاس عرض کی کہ خداون کبھی بھی آپ نے کانگو کے اندر پدرامنی نہیں کی، آپ کبھی مہربانی کرو۔ تو فرمایا میں ضرور آؤں گا، تم لوگ تیاری کرو۔ تو کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گاندھی ماں باپ کا رائٹ ہینڈ مین تھا، جس طرح آج قریبو ہے صاحب کا، اس طرح عبداللہ ہاشم گاندھی سے سلطان محمد شاہ کے ٹائم سے۔ تو کہا خداوند آپ کیسے جاؤ گے ادھر، راستے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایئرپورٹ بھی اچھے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پلین جاتے ہیں۔ کاؤنٹ حسن علی راجن چپ ہو گیا، لیکن مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا عبداللہ تم کو پتا نہیں ہے، میں جب ادھر جاؤں گا تو بڑے پلین اتریں گے، ایئرپورٹ بھی اچھی ہوئے گی۔ وعدہ کیا سلطان محمد شاہ نے اس جومے میں، اور پورا کیا مولانا حاضر امام نے اس جومے کے اندر۔ ان میں جدائی نہیں ہوتی، یہ سب ایک ہی امام ہے، ایک ہی نور ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ آئے، یہ پرومس تھا پرانے زمانے سے، گر پیر شمس نے پرومس لیا تھا مولانا امام قاسم شاہ سے، اور پھر بھی صدر دین اور پھر حسن کبیر دین نے مولانا اسلام شاہ سے پرومس لیا اور کہا کہ جا جماعت کو کہو میں آؤں گا۔ کب آئے؟ 500 برس کے پیچھے آئے۔ ہندوستان دیپ جمپو ہے، ادھر کے مریدوں کے واسطے آئے، یہ ہندی جماعت ہے، ہم بھی ہندی جماعت میں ہیں۔ بھلے آپ ظاہر کے ہو، کوئی تنزانین ہے، کوئی یورپ چلا گیا، مگر ہم ہندی جماعت ہیں، اور ہندی جماعت ہونے کے کارن سے ہمارے اوپر ایکسٹرا بخشش ہے۔ اس کا ایک کارن ہے، میں وہ کارن آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا۔ ہندی جماعت کے اوپر اسپیشل مہربانی کیوں ہے؟ 5 سال 12 سال لائف اور ایسی بخششیں، یہ دعا بندگیاں، یہ تعلیقیں، حضرت امام کی کتنی رحمت۔ ایران کے اسماعیلی بیچارے ترستے ہیں، آخر برس میں 2 تعلیقیں جاتے ہیں، وہ عاجزیاں کرتے ہیں کہ ہم کو بیت الخیال میں لے لو تو آنے نہیں دیتا۔ ہنزا کے 4 اسماعیلی کراچی میں پڑھتے تھے اور پنجابی ڈریس پہنے، سلوار کرتا، اوپر کوٹ ہوئے، پگڑیاں باندھے پنجابیوں کی طرح، اردو بولے، اس کے لیے اپنے کھوجے بھائیوں کو پتہ نہ لگے کہ یہ پنجابی اسماعیلی ہیں کہ ہنزا کے اسماعیلی ہیں۔ تو 4 آدمیوں نے، ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، بیت الخیال کی بات نکلی، لوگ چٹھیاں لینے لگے۔ سلطان محمد شاہ کراچی سے بھی گئے، تو یہ لوگ 4 پونا 100 روپیہ لے کے گئے ٹریجری آفس میں، جو ادھر اپنے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے،
नाम लिखा है तो उसने यही समझा ये पंजाबी इस्माइली है, चिट्ठियां इशू की। किसी का नाम अशरफ मोहम्मद, किसी का नाम फजल मोहम्मद, किसी का नाम गुलाम हुसैन। पंजाबी इस्माइलियों जैसे नाम, पंजाबी इस्माइलियों जैसा पहरवेश और शक्ल शबाहत भी ऐसे ही खूबसूरत जैसे। चिट्ठियां इशू करके चले गए। बगीचे जमात खाने के अंदर एक इधर बैठा, एक उधर बैठा, एक इधर बैठा, था छुटे छुटे बैठ गए ये लोग। मौला आए, अंदर आके कुर्सी के ऊपर बैठे, ऐसा नजर फिराई, लकड़ी हाथ में थी, ऐसा इशारा किया, फारसी जबान के अंदर उनको कहा तुम खड़े हो जाओ। चारों को खड़ा किया। अभी जो मौलाना हाजिर इमाम का पाकिस्तान के अंदर स्टेट मैनेजर है, साबका एजेंट वजीर अमीर अली करीम, कैप्टन अमीर अली, इसका बाप वजीर करीम था। ये सारा इस्मादी डिपार्टमेंट का चीफ वो था, वो साहब के साथ था। माँ बाप उसको कहते हैं वारस तुमको मालूम है ये हुंजा वाले हैं? तो थर थर कांपने लगा। उस बेचारे को मालूम नहीं। तो खुदा मुझे मालूम है, इनके पैसे वापस दो, इनको बाहर निकालो। उनको फारसी जबान के अंदर कहा कि तुम लोग निकल जाओ, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। बेचारे नमन करके भले क्या बाहर चले गए, दरवाजे बंद करवाए। हाजिर इमाम ने फरमाया कि इन लोगों के हाथ में कभी मैंने ये बैतुल ख्याल का काम दे दिया तो फिर मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा, मेरे कपड़े के दीदार को भी तरसोगे। निकाल दिया उनको। ईरान के अंदर हाजिर इमाम गए, बेचारे रोते थे, पांव पड़ते थे। फिर 10 आदमियों को के जो 70-75 बरस के बूढ़े हो गए थे, उनको हाजिर इमाम ने 1950 में पहली दफा 10 आदमियों को बैतुल ख्याल का बोल दिया तेहरान में, ईरान के अंदर। बस उसके बाद अभी तक किसी को नहीं दिया। वो 10 के 10 बेचारे गुजर चुके हैं। अब विचार करो कि हमारे करोड़ों भाई हैं, वो तरसते हैं, उनको ये बख्शिशें नहीं। ये बख्शिशें हमको क्यों? आपको मालूम नहीं और मैं बोल नहीं सकता, मगर जिनानों में ये चीज है। हमारे जीव ने बहुत मार खाई है। हमारे जीव लो क्लास में से निकले हैं। हम लोग नीच जीव हैं। इसमें और भी असल भेद हैं, मगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे जीव, हम जो हिंदी जमात के लोग हैं, हम लोग नीच जीव हैं। नीच, ये नीच जीव इस तरह समझ लो कि जैसे एक माँ के 8-10 बच्चे हैं और एक बच्चा इतना माई कांगला और बीमार बीमार रहता है कि वो चल फिर भी नहीं सकता। माँ उस बच्चे की तरफ ज्यादा नजर रखती है और दूसरे भाई बहनों को भी कहती रहती है, देखो इसको मत सताओ, इसका ध्यान रखो, इसको मत सताओ, उसके लिए स्पेशल खाना बनावे, उसके लिए स्पेशल खटला बनावे, सबको छोड़ देवे, उसका पहले ख्याल रखे, क्योंकि वो नजीवा हो गया है बेचारा। हमारा हाल ये है, हमने 4 युग बद काम किए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं उसमें से छूटा नहीं हूं, मैं भी हिंदी जमात में हूं। हमने बद काम किए हैं, 4 युग भटकते रहे। हमारे जीव नीच प्रकार के, रूहानी हिसाब से हमारी कोई हालत नहीं। मौला ने देखा कि ये जीव मेरे हैं, पीरों ने इनको इस्माइली बना डाला है, अब क्या किया जाए? उस कारण से अभी भी मैंने जो भेद है वो नहीं बताया, मगर आपको ऊपर की चीजें बता रहा हूं। उस कारण से इमाम की ये बख्शिशें मिल रही हैं। ए तो बागिरियानी लाज ते कारण
तत् पंथ देखाड़े आज। पीरों ने मौला को मजबूर किया। मौला ने कहा, अच्छा तेरी खातिर यानी पीर की खातिर इन जीवों को, हम हिंदी जमात के जीवों को उसने बख्शिशें देनी शुरू कर दी। ये बख्शिशें हैं। और हम लोगों को, कम नसीबों को, मैंने कम नसीब का शब्द इसलिए कहा, कम नसीब वो इस्माइली कि जो हाजिर इमाम की बैयत करके भी हाजिर इमाम को नहीं जान सका, और वो मजहब का विरोधी या मजहब के विरुद्ध काम करे और बंदगी इबादत न करे, दुनिया की बदियों बुराइयों में गुनाह का जीवन गुजारे, खरेखर उससे ज्यादा कम नसीब कोई नहीं। हमने हाजिर इमाम की कदर नहीं की, हमने हाजिर इमाम को पहचाना नहीं। पीरों का सारा मकसद यही था, पीरों का सारा मकसद यही था कि तुम इस मौला को जानना, पहचानना, और खुले खुले शब्दों में कह दिया, बिल्कुल खुलो में, ए जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भणिए, कलमाए विष्णु इमाम जय जीव परमाने जान्या, तो पोता बस्त मकाम इलाही भेद संतवना मलीजे। ए जी ओल अली इस्लाम शराजा, अल्लाह यही इमाम फिर भण सदर दिन कहत कबीर दिन, मेरे मोमन को भस्त मकाम इलाही भेद तंतवा नाम लीजे। कुछ बाकी रहा अभी? कोई डाउट बाकी है? इसके अंदर कोई आंटी घूटी वाला शब्द मिला? बिल्कुल क्लीन स्लेट है, क्लियर कट शब्दों में 5 वर्ष के बच्चे को भी समझाओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ताकतें, ब्रह्मा पीर का लक़ब है, पीर की जोत है, विष्णु अल्लाह की जोत है, महेश वो चीज कि जो है करे, नाश करे, बर्बाद करे, जैसा कि मौत देने वाला, बर्बाद करने वाला, मिटा डालने वाली ताकत खुदा के सिवा किसी की नहीं। कहते हैं कलमा विष्णु इमाम, इमाम है वो अल्लाह का नूर है। फिर कहा कि आल अली इस्लाम शाह राजा, उस वक्त शाह करीम नहीं थे, वगरना आज वही शाह करीम इस्लाम शाह है। अल्लाह तो ही इमाम, इमाम है वही अल्लाह है। लेकिन ये कैसा अल्लाह जो जन्म लेवे फिर मर जावे? मुझे ये शब्द इसलिए बोलने पड़े कि दुनिया के अंदर हम एक आदमी के लिए ये शब्द बोलते हैं। इमामों का शरीर भी जन्म लेता है और गुजर जाता है, वफात पाता है, खाना पीना खाता है, बीमार होता है, थक भी जाता है, बाल बच्चे भी होते हैं। तो ये अल्लाह कैसे हुआ? अल्लाह है वो नूर है। जिसको हम इमाम कहते हैं वो मौलाना हाजिर इमाम का शरीर नहीं, मौलाना हाजिर इमाम की जो इमामत है, मौलाना हाजिर इमाम का जो आत्मा है वो अल्लाह है। उसकी दौरवनी में हम चलते हैं, उसकी छतर छाया में हम चलते हैं। हमारे पीरों ने
ہندوستان کے اندر جو ہمارے باپ دادا ہندو تھے اور ہندو دھرم سے مانتا کرتے تھے، جیون گزارتے تھے، ان کو اس طرح سے سمجھایا اور اوتار وغیرہ کا نام اور ان کی فلسفی اور کلچرل باتیں بیچ میں لے کے آئے، مگر سکھایا کیا؟ سچا اسلام سکھایا، پیور اسلام ہمارا اسماعیلی مذہب ہے۔ پیر اندر امام دین کے بعد ہمارے مشہور پیر جو ہوئے وہ پیر شمس ہوئے، مگر پیر شمس کے بائلے بہت سے دوسرے پیر ہو گئے، جیسا کہ پیر صالح الدین، پیر صلاح الدین۔ پیر صلاح الدین پیر شمس کے باپ تھے، پیر صالح الدین ان کے دادا تھے۔ اس طرح سے یہ پیر ہاشم شاہ کی اولاد میں سے اترتے چلے آئے۔ انہوں نے ہندوستان میں بہت کام کیے۔ پیر شمس انہوں نے آ کے ملتان میں اپنا پاؤں جمایا، پنجاب میں رہے اور ملتان کو ہیڈ آفس بنا کے آجو باجو میں گھومتے رہے۔ اس میں بھی ان کا آنا جانا بہت تھا، مگر ملتان کو ہیڈ آفس رکھا اور وفات بھی ملتان میں پائی۔ ان کا روضہ بھی ملتان میں ہے۔ پھر شمس ملایا اور انڈونیشیا تلک گئے، برما میں گئے، بنگال میں گئے، آسام میں گئے، پھر اوپر بھوٹان اور نیپال میں گئے، تبت میں گئے اور تبت سے چائنا گئے۔ پھر شمس نے خود نے اپنی ساری سٹوری لکھی ہے، اپنی یہ ساری ٹریولنگ کا حال لکھا ہے کہ چین کے اندر 84 جگہوں کے اوپر جا کے پھر شمس نے جماعت خانے بنائے۔ آج چین میں 56 لاکھ اسماعیلی ہے۔ گرو پیر شمس نے 84 جماعت خانے بنائے۔ 84 جماعت خانوں کے اندر 84 جماعتوں کے مکھیوں کی اپوائنٹمنٹ کی اور ان کو اپنا سسٹم مذہب سکھایا۔ اس طرح دعا پڑھو، اس طرح تسبیح نکالو، اس طرح نیاز نکالو، اس طرح دسوند لاؤ، اس طرح ناندی لگاؤ، اس طرح سفرا کرو۔ یہ سب باتیں جو آج ہم کرتے ہیں یہ نئی چیزیں نہیں، ہم کو اس میں فیر فار کا کوئی حق بھی نہیں اور اس میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں کہ ہم فیر فار کر سکیں، کارن کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہ جو بھول بھری ہے، غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک چیز ہم کو نڑتی ہے اور وہ یہ ہماری مرضی۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مذہب کو پیچھے لگایا ہے، ہم آگے چلتے ہیں اور مذہب کو ہم کھینچتے ہیں، جس طرح ہم جاویں ہمارا مذہب ادھر جاوے۔ یہ بات برابر نہیں۔ مذہب کو فالو کرو، مذہب کے پیچھے چلو، مذہب کو اپنے آگے لگاؤ، کیونکہ مذہب میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری مرضی کے ورد ہوتی ہیں۔ 4 بجے نہیں اٹھا جاتا، سخت نیند آتی ہے، آدمی پھانپے مارتا ہے، جن کو نیند کی بیماری ہے نا وہ بھی 4 بجے سو جاتا ہے، اور اس وقت جب بہت میٹھی نیند آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ تم اٹھو۔ یہ تو پسند نہیں ہمارا چلے تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم صبح کے 8 بجے رکھیں عبادت کو، ادھر عبادت کر کے پھر ہم اپنے گھروں میں سے نکل کے اور یا جماعت خانے سے نکل کے ہم جامع ادھر اپنے میگزین کے اوپر، لیکن 4 بجے اٹھا نہیں جاتا۔ کتنا کھوٹا ہوتا ہے ہمارا مذہب جو ہے۔ کبھی ہمارے ہاتھ میں ستا ہوئے تو ہم ٹویسٹ کر کے دوپہر کو 12 بجے، شام کو 4 بجے، صبح 10 بجے ہم ایسا اناؤنسمنٹ کریں کہ ہم کو جب فرصت ہوئے اس وقت دعا کا ٹائم نکی کیا جائے، لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہے بھی نہیں۔ ہمارے اوپر ہمارا مالک حیات بیٹھا ہے۔ تو پھر شمس نے 84 جماعت خانے چائنا میں بنائے۔ پھر شمس اڑ کے گئے، اڑ کے 800 برس پہلے اڑ کے گئے۔ ہاں، جنان پڑھتا تھا میں چھوٹا تو تب تو مجھے یہ سمجھایا گیا کہ پوپٹ روپ بن کے پھر شمس چین گئے، پوپٹ روپ بن کے۔ چھوٹا تھا، سائنس نہیں سیکھی تھی، اونڈی چیزیں نہیں سمجھ سکتا تھا، تو دادا مجھ کو میرے گرانڈ فادر سمجھاتے تھے کہ پھر شمس پوپٹ بن کے اڑ کے وہاں گئے۔ تو میں نے یہی کلپنا کی
کہ پیر شمس آدمی کے اوتار میں سے اپنی شکتی سے، روحانی شکتی سے پوپٹ بنے اور چائنا گئے، وہاں جا کے پھر پیر شمس بن گئے. بڑا ہوا، علم سیکھا، سائنس سیکھی، جنان پڑھے، سوچ میں پڑا، شوध کھوڑ کی، مسافریاں کی، بڑے بڑے مشنریوں کی سیوائیں کی، مشنریوں کی جوتیاں اٹھائی میں نے اپنی چھوٹی عمر میں. میں نے مشنریوں کو ان کے تلاش کے اندر لوٹے پانی کے دیے، ان کے پاؤں دبائے ہیں. سبزلی مشنری تو ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ آ کے بیٹھتے تھے، ان کے پاؤں دبائے ہوئے ہیں. ان بزرگوں کی میں نے خدمتیں کی ہیں. آج میں بھی مشنری بنا ہوں ان کی دعاؤں سے. میں نے بڑی مسافریاں کی. ان میں سے میرے کو ایک بھید ملا کہ پیر شمس کس طرح گئے. آج کبھی آپ میں سے کوئی گھومنے پھرنے والا آدمی کسی دن جاؤ ایسا جاپان کی طرف جاؤ تو رستے میں کھٹمنڈو آتا ہے. نیپال کا راجدھانی گام کھٹمنڈو ہے. ہمالیہ پروت کے اوپر بہت اونچا دیش ہے. کھٹمنڈو سے تبت جانے کے لیے، تبت کا جو گام ہے راجدھانی گام، اس کو لاسا کہتے ہیں. تبت سارا پہاڑوں پر ہے، کھٹمنڈو بھی پہاڑوں پر ہے. 15,000 20,000 فٹ اونچی چوٹیاں ہیں اور تبت کے نزدیک پہنچتے پہنچتے 25,000 فٹ ہو جاتے ہیں. یہ آجو باجو میں 25,000 فٹ کی جو اونچی اونچی پہاڑوں کی ٹاپس ہیں، وہاں ایروپلین نہیں پہنچتے، ہیلی کاپٹر بھی نہیں جا سکتے، جانور بھی نہیں جا سکتے. بہت سی جو نزدیک کی سمٹس ہوتی ہیں تو وہاں ان لوگوں نے جس طرح فرانس کے اندر، یعنی فرانس کے سوئٹزرلینڈ کے بارڈر کے نزدیک کے گاؤں میں اور سوئٹزرلینڈ کے اندر یا جرمنی کے اندر کیبل کارز ہوتی ہیں، کیبل ویز ہوتے ہیں، تو ان ہندوستان والوں نے، تبت والوں نے 2 پہاڑوں کی سمٹ کے اوپر رستے لگائے ہوئے. وہ زمانے کے اندر لوکھنڈ کی کیبلز نہیں ملتی تھی، تو اس طرح یہ لوگ آتے جاتے تھے. کوئی نزدیک ہوئے تو، لیکن بہت دور ہوئے تو 4,000 برس جونا آرٹ ہے ان کا. بانس کی لکڑی سے وہ لوگ ایک فریم بناتے ہیں، جیسا کہ 1 میٹر یا 2 میٹر اس طرح ہوئے، 1-2 میٹر ایسی ہوئے، 1-2 میٹر اونچی ہوئے. ایک چھوٹا سا روم بناتے ہیں، چاروں طرف سے اس کو سلک کا کپڑا بناتے ہیں، پارچمنٹ، کہ جس کو کھینچو تو بڑا مضبوط ہوتا ہے. اس فریم کے اندر ایسا وہ انتظام کرتے ہیں کہ اندر بتی جلاوے، نیچے اس کے رسیاں باندھ کے، ڈورے باندھ کے ایک باسکٹ رکھتے ہیں اور اس کے اندر آدمی بیٹھتا ہے یا چیزیں وستو رکھتے ہیں. 2 ڈوریاں ہوتی ہیں، ایک ڈوری اوپر کے پٹ کو کھول دے گے، ایک ڈوری بند. اس میں جب بتی جلتی ہے تو تھوڑے ٹائم کے اندر یہ سارے کا سارا جو روم ہے چھوٹا سا، اس میں گیس بھر جاتی ہے، آکسیجن جل جاتی ہے. بتی جلے آکسیجن جل جاتی ہے، باقی اندر کاربن ڈائی آکسائڈ رہتی ہے اور وہ ایئر سے لائٹر ہے. لائٹ ہونے کے کارن سے اس طرح سے اتنا اس کا دروازہ کھولتے اور بند رکھتے ہیں کہ اندر ایئر بھی جانی چاہیے، کیونکہ اگر اندر ایئر نہیں جائے گی تو بتی بجھ جائے گی. آکسیجن نہیں ملنے سے بتی سڑ جائے گی، تو اس کو تھوڑی بہت ایئر ملتی رہنی چاہیے. یہ لفٹ ہوتا ہے. جس طرح سمندر کے اندر وہ بادبانی جہاز کے جن کو کپڑا باندھتے ہیں، سیل جس کو کہتے ہیں، پون کی دشا دیکھ کے اس کو وہ نکالتے ہیں اور پون کے دشا کے اوپر وہ لوگ مسافری کرتے ہیں، سمندر میں چلتے ہیں. یہاں بھی پون کی دشا دیکھتے ہیں. یہ پہاڑ سے
उस पहाड़ तक जाने के लिए ठहरते हैं कि जब यहाँ पीछे से पवन आवे तो उस वक्त ये बत्ती जलाते हैं और 5-1 मिनट के अंदर अंदर की एयर लाइट हो जाती है, नीचे बास्केट के अंदर आदमी खुद बैठ जाता है और फिर ये गोंडोला ऊपर पहुंचता है और पवन के वेग पर ये सामने के पहाड़ के ऊपर जाता है और वहां जब ये पहुंचता है तो उसका दरवाजा डोरी से खींच के बंद कर देते हैं तो आहिस्ते 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 वो नीचे उतरता है। ये पोपट रूप बन के, यानी इस तरह हवा में उड़ के पीर शम्मस चाइना गए, पंछी बन के नहीं। ये आज पता लगता है, जो कि मैं छोटा था तो मैं यही मानता था कि पंछी बन के गए होंगे, लेकिन पीर शम्मस इस तरह से उड़ के उधर गए। आज भी तिब्बत के लोग इस तरह के गोंडोले बना के और अपना सामान उधर ले आते हैं, ले जाते हैं, आदमी भी आते हैं जाते हैं। ये जो जेपलिन वगैरह जर्मनी ने निकाले थे, तिब्बत वालों से सीख के इन्होंने हेलियम गैस के इन्होंने बनाए थे। एक बहुत बड़ा जेपलिन इन लोगों ने बनाया था 1922 में, उसका नाम हिंडनबर्ग रखा और फिर वो एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा, बहुत बड़ा था। ये 4,000 साल का जूना चाइना के अंदर है। इस तरह पीर शम्मस चाइना गए, वहां जाके इस्माइली मजहब का बोध किया, फिर वापस हिंदुस्तान में आए और पीर शम्मस ने बहुत से गिनान लिखे, बहुत बोध किया। हम जो पंजाब के इस्माइली हैं, हम पीर शम्मस के बोध किए हुए हैं और जो खोजे इस्माइली हैं उनको पीर सदरुद्दीन ने बोध करके इस्माइली मजहब में दाखिल किया। और ये जो मोमने हैं सिद्धपुर के, ये लोग पीर सतगुर नूर के जमाने से चले आते हैं। हिंदुस्तान में सबसे जूने इस्माइली मोमने हैं, जो बाद में फिर पीर ताजुद्दीन ने इनको ठीक किया, मगर असल में ये लोग पीर सतगुर नूर के जमाने से हैं। बीच में भूल गए थे तो पीर ताजुद्दीन ने, पीर हसन कबीर दीन के छोटे भाई ने इनको वापस ठीक ठाक करके पॉलिश किया। आज मोमने ऐसे हैं कि मौलाना अली शाह महबूब ने फरमाया, मोमने मेरे सगे हैं। मोमिनो, आज की आवाज भी लंबी हो गई और पीरों का ये जो सिलसिला है, अब देख रहे हो ना, एक में से एक दूसरी बात निकलती आती है। सारी चीजें तो कभी मैंने आपको कहा एक आखा बरस रहूं तो भी शायद पूरी ना हो सके, लेकिन जितनी भी आज तक दे सका मौला की मेहरबानी रही। आपने अच्छी तरह से सुना। कल हमारी असेंबली है जिसके अंदर मैं सवालों के जवाब दूंगा और इंशाल्लाह और भी मैं वाज़े सुनाऊंगा आपको। मौला आपको सुखियाबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, नेक मुरादे पूरी करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, नाफरमानी से बचावे, दुश्मन आपके दफा करे। मौला आपको दस्तों सुकरीत में पूरा रखे और मौलाना हाजिर इमाम जान, माल, आल, औलाद, आबरू, इज्जत, रोजी, कमानी, तंदुरुस्ती, ईमान में बरकत देवे, दीन में दुनिया में हमेशा चढ़ती करता रहे, दिन दुनिया में आपको अच्छे नेक कामों में सफलता देवे। मौला बापा आपको, आपकी आल औलाद को हमेशा अपनी इबादत बंदगी में रखे, ज़हर बातन दीदार नसीब करे।